والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منك يا رب العالمين. آپ لوگ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو PDF کی صورت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو مجھے کچھ بتا دیں تاکہ ہم لوگ شروع کریں. میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی آ رہی ہے بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام. اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم علمنا منک یا رب العالمین. میں آج کی اس درس کا آغاز وہیں سے کروں گا جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، لیکن قبل اس کے کہ ہم لوگ وہیں سے آگے چلیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ وہی گزارش جو میں نے پہلے کی ہے کہ ابھی ہم لوگ ان قواعد کو، ان کی تفہیم کر رہے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں. باقاعدہ یہ چونکہ علم کلام کی یہ اصطلاحات اور علم کلام کے جو مسائل ہیں، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو اور بالتفصیل جو اس کی تفہیم اور توضیح اور تشریح ہے، وہ انشاءاللہ جیسے یہ اس کی ٹرانسلیشن اور یہ ہمارے پاس یہ مکمل ہوتے ہیں قواعد، تو آگے جا کے انشاءاللہ وہ مکمل پڑھیں گے. یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. اور آخری دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا، مجھے جو یاد پڑ رہا ہے وہ یہ تھا کہ وَلِلْعِبَادِ أَفْعَالٌ اخْتِيَارِيَّةٌ يَثَابُونَ بِهَا وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے افعال ان کے اختیار میں ہیں، اور اچھے اعمال پر ثواب ہے اور برے اعمال پر وہ اللہ کی طرف سے عقاب ہے، سزا ہے. اس سے جو پہلے ہم نے جو پہلا قانون تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ واللہ تعالی خالق لافعال العباد. اللہ رب ذوالجلال بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے. من الکفر والایمان، وہ اعمال چاہے کفر ہوں چاہے ایمان ہو. والطاعت والعصیان، چاہے وہ اطاعت ہو چاہے وہ نافرمانی ہو. یہ سارے کے سارے اعمال بِإِرَادَتِهِ وَمَشِيَّتِهِ، اللہ کے ارادہ و مشیت اور حکم کے ساتھ ہیں. وَقَضِيَّتِهِ وَتَقْدِيرِهِ، اس کی قضاء اور تقدیر سے ہی ہیں. یہ کنفرم کر لیجئے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا پیدا کرنے والا وہ اللہ رب ذوالجلال ہے. وہ اعمال خیر کے ہوں شر کے ہوں کچھ بھی ہو، لیکن پیدا کرنے والا وہ اللہ رب ذوالجلال ہے. اس کے بعد اگلی بات جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کر دی ہے کہ وَلِلْعِبَادِ أَفْعَالٌ اخْتِيَارِيَّةٌ يُثَابُونَ بِهَا وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے جو افعال ہیں وہ اختیار میں ہیں. بندوں کو اپنے اعمال کا اختیار ہے. وہ ان کے پاس اختیار یہ ہے کہ وہ جو اچھا عمل کریں گے اس کے اوپر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ثواب ہوگا. وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا، اور اگر برے عمل کرتے ہیں تو ان کے اوپر سزا ہے، عقاب ہے. یہ ہمارا اگلا جو ہے وہ قانون سمجھ لیجئے یا ایک قاعدہ ہے علم کلام کا. اس کے بعد آگے اگر ہم چلیں تو وَالْحَسَنُ مِنْهَا بِرَضَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْقَبِيحُ مِنْهَا لَيْسَ بِرَضَاءِ.
اب حسن اور قبیح جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، درست کیا ہے، اس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا والحسن منہا برضاء اللہ سبحانہ وتعالی، ان میں سے جو حسن اعمال ہیں، یعنی اعمال کی بات کر رہے ہیں، ان افعال کی بات کر رہے ہیں جو اختیاریہ ہیں، جن پہ ثواب بھی ملتا ہے، جن پہ سزا اور جزا بھی ہے، ان میں سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں۔ تو اچھے جو ہیں اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے ساتھ ہیں، یعنی وہ چاہتا ہے، رضا ہے اس کی، راضی ہوتا ہے جب اچھے اعمال کیے جاتے ہیں۔ والقبیح منہا لیس برضاہ، اور جو کبھی عمل ہیں، برے اعمال ہیں، ان پہ اللہ رب ذوالجلال کی رضا نہیں ہے، ان پہ اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، والاستطاعة مع الفعل وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل ويقع هذا الإثم على سلامة الأسباب والآلات والجوارح وصحة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کرنے کی قدرت اور طاقت ہے، جو ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال کی طاقت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اعمال کی جو طاقت ہے یہ اس فعل کے ساتھ ہے، اور اس سے مراد وہ طاقت ہے جس سے فعل وجود میں آیا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ حقیقت القدرت التي یکون بها الفعل، جو جس سے فعل عمل میں وجود میں آتا ہے، یہ وہ طاقت ہے، اور یہ یعنی جو استطاعت ہے، اسی کا نام اسباب، آلات اور ان جوارح کی جو ہمارے پاس ہیں، ہاتھ، پاؤں، ہمارے سر ہے، ناک ہے، کان ہے، جو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ اعضاء، ان کی سلامتی پر بھی یہ اس کا نام آتا ہے۔ اور یہ استطاعت ہم بول سکتے ہیں کہ یہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، نہیں طاقت رکھتا۔ اور تکلیف کی جو وجہ، یعنی بندے کو مکلف جو بنایا شریعت نے، اس تکلیف کی وجہ اس آخری استطاعت کی وجہ سے ہے، یعنی ان اسباب، ان آلات، ان جوارح، وہ جو اعضاء ہیں، ان کی سلامتی پر انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ تو جو مطلب اس کا یہ تھا کہ اعمال کی طاقت جو ہے فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ اس کی قدرت کی حقیقت یہ ہے جس سے فعل واقع ہوتا ہے، جس سے فعل ہوتا ہے، اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کے جو اسباب ہیں اور آپ کے پاس آلات ہیں، آپ کے اعضاء ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ ان کی سلامتی کے ساتھ ہوتی ہے، اسی کو ہم استطاعت کہتے ہیں، اسی کو ہم طاقت کہتے ہیں، جس کے پاس یہ موجود ہو۔ اور اسی وجہ سے انسان کو مکلف بنایا گیا۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان مکلف کس چیز کا ہے؟ اس کی وضاحت جو ہے اگلے میں آ رہی ہے۔ اور اگلا قانون یہ ہے کہ لا یکلف العبد لما فی وسعہ، ہر وہ چیز جو انسان کی طاقت سے ورا ہے، باہر ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے، اس کی وسعت میں نہیں ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ جو چیز انسان کی وسعت میں نہیں ہے، لا یکلف العبد۔ اور اس کی ویسے تو ہر ایک جتنے بھی ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، ان کی جو دلائل ہیں، ان کے جو باقاعدہ طور پہ جو اس کے اوپر ادلہ ہیں، وہ تو قرآن اور حدیث سے ہیں ہی، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ابھی فوری طور پہ میرے ذہن میں آ رہی تھی، بڑی معروف آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب ذوالجلال کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے باہر کبھی نہیں آزماتا، یا کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یا اس کو وہ اعمال اس پہ مسلط نہیں فرماتا، اس کا مکلف نہیں بناتا۔ یہ نقطہ ہے ہمارے پاس۔
اگر یہاں تک سمجھ لگی ہو تو ہم آگے چلتے ہیں. وما یوجد من الالم فی المضروب عقیب ضرب الانسان، اور جب بندے کو کسی کو مارا جاتا ہے، جو تکلیف ہے جو مارنے کے بعد ہوتی ہے، مارے جانے کے بعد جس بندے کو مارا گیا ہے، وہ مارے جانے کے بعد کا درد، وہ پھر والانکسار فی الزجاج، اور کسی بھی آئینہ کو توڑنے کے بعد آئینے کا ٹوٹ جانا، عقیب کسر الانسان، انسان کے توڑنے سے، کسی شیشے کا ٹوٹ جانا، انسان کے توڑنے کے بعد جب وہ ٹوٹتا ہے، انسان نے توڑا اور ٹوٹنے کے بعد وہ جو شیشہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وما اشبہ ذالک، اور اس طرح کی باقی جو چیزیں، کل ذالک مخلوق للہ تعالی، یہ سارے کا سارا اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. لا صنع للعبد فی تخلیقی، اس میں بندے کی کوئی صنعت نہیں ہے، بندے کی کوئی پیداوار نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، اور تو نہیں، یہ اس کی پیداوار نہیں ہے، یہ اللہ کی پیداوار ہے، یہ اللہ کی صنعت ہے، یہ اللہ کی تخلیق، وہ جو اس سے کام ہو رہا ہے. اور وہ اس کے یوں سمجھیے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اعمال برے ہوں اچھے ہوں، وہ سارے کے سارے پیدا ہونے والے، پیدا کرنے والا اللہ رب ذوالجلال ہے. ہاں، لیکن اس کو وہ راضی کس سے ہے؟ وہ راضی ان اعمال سے جو اچھے ہیں، اور جو اعمال کبھی ہیں ان میں اس کی رضا شامل نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے جی. اور اسی طریقے سے آگے اگر بڑھیں تو اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے والمقتول بیت باجلہ والاجل واحد. اچھا، کہا جاتا ہے کہ مقتول اپنی اجل پر مرتا ہے، مقتول اپنی مقررہ مدت پہ مرتا ہے. تو قاتل نے اس کی اجل کو، اس کی مدت کو، اس کی اس محدد جو اس کی ایک تحدید کی گئی تھی، اس کا جو وقت متعین کیا گیا تھا، اس میں انقطاع نہیں کیا ہے، اس کو ختم نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس کی موت کی اس نے تخلیق کی ہے. یعنی قاتل جو ہے، جو کہے تھا میں نے مار دیا، گردن اڑا دی، بندہ مار گیا، جو کچھ بھی کر دی، تو وہ بندہ جو فوت ہو گیا، تو وہ اس کی موت کی تخلیق اس بندے نے نہیں کی، اور اس کی موت کا جو وقت مقرر تھا اس سے پہلے نہیں اس نے اس کو مارا، نہیں، ایسا نہیں. والاجل واحد، اور اس سے ایک بالکل پکا ٹھکا قانون دے دیا کہ اجل جو مرنے کا وقت ہے وہ ایک ہی ہے. یہ ایک کہہ دیا گیا. آگے ارشاد فرمایا والحرام رزق، رزق کا مسئلہ جو ہے، کیا رزق جو ہے وہ حرام بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا وہ سوال کا جواب ہے والحرام رزق. والحرام رزق کیا مطلب ہے؟ کہ حرام چیز جو ہے وہ بھی رزق ہے. وَكُلٌّ يُسْتَوْفَى رِزْقٌ نَفْسُهُ حَلَالًا كَانَ أَوْ حَرَامًا. تو ہر بندہ اپنا رزق پورا کرتا ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو چاہے وہ حرام طریقے سے ہو. وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنَّ اللہ یأکل انسان رزقہ او یأکل رزق غیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے یہ انسان حلال حرام طریقے سے کمائے، اور یہ بات تصور میں نہیں آتی کہ انسان اپنا رزق نہ کھا سکے یا کسی اور کا وہ رزق کھا جائے. یعنی دانا پانی ختم ہے تو موت پھر وہ سامنے ہے. والحرام رزق، حرام بھی رزق ہے. وَكُلٌّ يَسْتَوْفَى رزق نفسی حلالا کان او حراما. تو ہر وہ چاہے وہ حلال طریقے سے ہو، ہر بندہ اپنا رزق پورا کرتا ہے، وہ چاہے حلال طریقے سے ہو یا پھر وہ حرام طریقے سے ہو. اور یہ بات تصور میں ہی نہیں، متصور ہی نہیں ہو سکتی، لا تصور، نہیں تصور کیا جا سکتا کہ انسان اپنا رزق نہ کھا سکے یا کسی اور کا رزق کھا جائے، یا اپنا نہ کھا سکے یا وہ کسی اور کا رزق کھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور دانا پانی اگر بندے کا ختم ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے.
اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے تو ہم آگے چلیں، اگر کسی سمجھ لگ رہی ہے ہم لوگ وہ ٹھیک چل رہے ہیں، کوئی چیز پوچھنی تو نہیں کسی نے؟ یہاں پہ میں 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہوں، شاید آپ میں سے کوئی بندے مجھے اگر بتا سکے کہ ہم لوگ ٹھیک جا رہے ہیں، سمجھ لگ رہی ہے، کلیئر ہے، چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں؟ لیٹ جاؤ جی، سمجھ لگ رہی ہے جی؟ کوئی مجھے بتائے گا آپ لوگوں کو سمجھ لگ رہی ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میری آواز ہی پتہ نہیں جا رہی، یا آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں؟ کو سن رہا ہے؟ مجھے سمجھ لگ رہی ہے کسی کو؟ کوئی تو جی جواب سر، دے۔ جی سر، بالکل ٹھیک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے، کوئی تو بندہ ہے۔ یہ کون ہے؟ جی جی ہاں، محمد نعمان فاروق سر۔ اچھا نعمان بھائی، میری بات واضح ہے، آواز کلیئر ہے؟ جی سر، بالکل کلیئر ہے، ماشاء پھر اللہ آگے جی سر، آگے بہت چلتے ہیں۔ تو میں یہ جزاک اللہ۔ گزارش کر رہا تھا، اگر ہم اگلے قانون میں جائیں یا اگلے قاعدے میں اگر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال کی اب آگے ایک اور صفت ہے، واللہ تعالی یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ اب اللہ رب ذوالجلال جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دے اور جسے چاہے وہ ہدایت عطا فرما دے، یہ بھی ایک قانون ہے۔ واللہ تعالی یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جسے چاہے وہ ہدایت عطا فرمائے اور جسے چاہے وہ گمراہ فرما دے۔ اوکے، وما، اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہے بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ وما هو الاصلح للعبد فلیس ذلك بواجب علی اللہ تعالی۔ اب جو کام بندے کے لیے اچھا ہو، اللہ رب ذوالجلال پہ اس کا کرنا ضروری نہیں کہ یہ کام بندہ سمجھے میرے لیے یہ اچھا ہے تو اللہ پہ واجب نہیں کہ وہ کام کرے۔ بندہ سمجھے میرے لیے ہدایت اچھی ہے، میرے لیے فلاں چیز اچھی ہے تو اللہ وہی کر دے، نہیں، اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بندے کے لیے کرے۔ جو کام بندے کے لیے اچھا ہو اللہ رب ذوالجلال پر اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی جو کام بندے کے لیے اچھے ہوں اللہ وہی کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ رب ذوالجلال نے اگلا اگر ہم قانون پڑھیں تو وعذاب القبر کا، عذاب قبر کے حوالے سے بات ہے، وعذاب القبر للکافرین، عذاب قبر کافروں کے لیے بھی ثابت ہے، وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کچھ گناہگار مومن جو ہیں تو حالت ایمان میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ گناہگار ہیں اور فاسق و فاجر ہوئیں گے، تو ان لوگوں کے لیے بھی عذاب قبر ثابت ہے اور حق ہے۔ وَتَنْعِيمُ أَهْلِ الطَّاعَةِ، اور جو قرآن پاک کی بھی بقول جو اہل اطاعت ہیں ان کے لیے نعمتوں کا ظہور فی القبر بما یعلمہ اللہ تعالی ویریدہ، جو اللہ رب ذوالجلال جانتا ہے اور جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے، مطلب جیسا وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ قبر میں اہل اطاعت جو ہیں ان کو اللہ رب ذوالجلال نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، انعامات و اکرامات کی بارش قبر کے اندر بھی عطا فرماتا ہے اپنے علم کے مطابق۔ وَسَوَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ ثابت بدلائل السمعیہ، اور منکر اور نکیر کے جو سوالات ہیں یہ دلائل سمعیہ سے ثابت ہیں۔ اچھا، یہ جو تینوں چیزیں ہیں، سب سے پہلے کافروں کے لیے عذاب قبر، پھر ایسے مومن جو کہ گناہگار ہوں ان کے لیے عذاب قبر، اور جو اہل اطاعت ہیں ان کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے نعمتوں کا ظہور، اور آخری چیز چوتھی، منکر اور نکیر کے سوالات۔
یہ چاروں چیزیں یہ دلائل سمعیہ کے ساتھ ثابت ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے شروع میں غالباً پہلا جو ہمارا درس تھا اس میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں جو علم کلام جس کے اوپر محیط ہے یا جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، علم کلام کی بنیادیں ہیں یا علم کلام کے مین پلرز ہیں۔ وہ 3 چیزیں، ان میں سے پہلی الہیات ہیں، جو اللہ رب الجلال سے کے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری۔ دوسری چیز نبوات ہیں، جو نبی جتنے بھی انبیاء و مرسلین ہیں ان کے متعلقہ مباحث ہیں۔ اور تیسری چیز میں نے گزارش کی تھی سمعیات۔ سمعیات وہ ہیں جو باتیں ہم نے سن کے، جو فزیکل نہیں ہیں، جو سامنے نظر نہیں آتی ہیں چیزیں، وہ چیزیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو سمعیات جو ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دلائل سمعیہ جو ہیں اس سے یہ تینوں چاروں چیزیں ثابت ہیں۔ اتفاق ایسا یہ ہے کہ یہ عذاب قبر بھی چونکہ مرنے کے بعد ہے تو اس کا بھی وہ پتہ نہیں ہے، یہ ناز اور نعم کا، وہ نعمتوں کا ہونا، اور وہ کا مسلمانوں کا عذاب قبر ہونا، اور پھر منکر اور نکیر کے سوالات، ان کو میں واپس آ کے کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک ہی بار تجربہ ہوتا ہے، اور جس کو تجربہ ہوتا ہے وہ دوبارہ اٹھتا نہیں، وہ آتا نہیں ہے کہ ہمیں بتائیے یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ یہ فقط سمعیات کے ذریعے سے، یعنی اللہ رسول نے جو ہمیں بات بتائی ہے کہ یہ چیزیں بھی ہوئیں گی، ان میں سے یہ موجود ہیں، اور اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہے ہم آج کا آخری بات پڑھ لیتے ہیں۔ والبعث حق، بعثت جو ہے قبروں سے مبعوث، قبروں سے دوبارہ اٹھنا۔ والوزن حق، اعمال کا وزن، جو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ اور تو مبعوث یعنی قبروں سے اٹھنا، مر کر دوبارہ اٹھنا، اور وزن یعنی وہ وزن جو میزان ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا بھی ہے، اس میزان میں حق اور باطل کا تلنا۔ وہ میزان جو ہے وہ بھی حق ہے۔ والکتاب حق، اعمال نامہ جو کتابت ہوگی نا، وہ جو قرآن پاک میں آیات میں یہ ساری چیزیں آیات کے اندر موجود ہیں کہ جس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا نامہ اعمال، اس کے لیے خوشخبری ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی آیات ہیں۔ تو فرمایا کہ والکتاب حق، اور جو نامہ اعمال کا دینا ہے یہ بھی حق ہے۔ والسؤال حق، اور کل قیامت میں سوال کا ہونا یہ بھی حق ہے۔ والحوض حق، اور حوض کوثر پہ حوض کوثر جو ہے وہ بھی حق ہے۔ آپ کو حوض کوثر کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ تمام لوگوں کو وہ جام پلائیں گے، پانی پلائیں گے۔ اوکے۔ والصراط حق، پل صراط یہ بھی حق ہے۔ والجنت حق، اور جنت بھی حق ہے۔ والنار حق، اور جو دوزخ ہے یہ بھی حق ہے۔ ہما مخلوقتان، جنت اور دوزخ دونوں باقاعدہ دونوں مخلوق ہیں۔ موجودتان، دونوں موجود ہیں۔ باقیتان، اور یہ ہمیشہ باقی ہیں۔ لا تفنیان، یہ فنا نہیں ہوئیں گی۔ ولا یفنی اہلہما، اور نہ ہی ان میں رہنے والوں کو فنا ہونے دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ بھی جنت میں ہوں گے وہ پھر ہمیشہ کی زندگی والے ہیں۔ فنا ہمارے لیے ہے، اس زندگی کی ہے، اگلی زندگی میں کوئی فنا نہیں ہے۔ اگلی زندگی وہ اس کے اندر وہ نہ وہ فنا ہونے والی ہے، نہ اس میں رہنے والوں کو فنا کیا جائے گا۔ یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہو، یہ جو جتنی چیزیں ابھی میں نے بتائی ہیں اس لاسٹ قانون کے اندر،
یہ ساری کی ساری ان کا تعلق سمعیات سے ہے، یعنی یہ وہ مباحث ہیں اور بنیادی مباحث ہیں جو سمعیات کی بحثیں ہیں، بنیادی مبادی ہیں، اور وہ البعث حق، وہ اٹھنا، قبر سے اٹھنا یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ حق، یہ والوزن، میزان جو ہے یہ بھی سمعیات میں سے ہے، اور جو سوالات وہاں پہ یہ بھی سمعیات میں سے ہیں، حوض کوثر سمعیات میں سے ہے، پل صراط سمعیات میں سے ہے، جنت اور دوزخ سمعیات میں سے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سمعیات سے جن کا تعلق ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ لگ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے اب مجال جو ہے وہ کھلی ہے، لیکن میرا خیال کرتا ہے شاید ہمارے لیے ایک آدھا اگلا بڑا آسان سا ہے، ہم ایک اور قاعدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَالْكَبِيرَةُ لا تخرج العبد المؤمن لا تخرج العبد المؤمن من الایمان، جو کبیرہ گناہ ہے بندہ مومن کو یہ ایمان سے خارج نہیں کرتا، ولا تدخلہ فی الکفر، اور نہ اسے کفر میں داخل کرتا ہے۔ اگر کبیرہ گناہ کسی سے ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ ایمان سے ہی خارج اور ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، بلکہ اور نہ ہی یہ اس کو کفر کے اندر داخل کر دیتا ہے، نہ ایمان کے خارج ہونے کا یہ سبب بنتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ جو بندہ بھی لا یغفر، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی بھی شخص کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ کدھر گیا، معذرت خواہ ہوں جی، آگے پیچھے ہوگا تھا میری کتاب سے۔ واللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من الصغائر والکبائر، اور اللہ رب ذوالجلال اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں البتہ صغیرہ اور کبیرہ جو گناہ ہیں ان میں سے کوئی صغیرہ کر لیتا، کوئی کبیرہ کر لیتا ہے، تو جس کو اللہ چاہے وہ معاف فرما دے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میرا خیال کہتا ہے ہم یہاں تک مکمل کر لیتے ہیں، اب ہم لوگ وقفہ سوالات جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تاکہ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے، تو اس کو ہم لوگ وہ ڈیٹیل کے ساتھ گپ شپ کر لیں اس میں، اس حوالے سے۔ آج ہم یہیں پہ سٹاپ کریں گے، اور یہ قاعدہ نمبر جو ہے ہمارے پاس 33 تھا، 33 نہیں، یہ تھا 32 تھا، 31 ہو گیا ہے اور 32 بھی ہو گیا ہے، 33 سے ہم دوبارہ شروع کریں گے، 33 سے ہم لوگ دوبارہ شروع کریں گے۔ یہ آج کا ہمارا خلاصہ اور لب لباب ہے جی۔ اگر کوئی بندہ اس میں آپ میں سے اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہے، کوئی اپنی رائے دینا چاہے، کوئی اس پہ کامنٹس کرنا چاہے، تو پلیز، تاکہ ہم لوگ پھر وہ نیکسٹ ٹائم ان چیزوں کو بھی خیال رکھیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ ہو، کوئی خلل ہو، کوئی سوال ہو، تو پلیز آج کے ٹاپک سے متعلقہ، آج کے موضوع سے متعلقہ جی۔ جی، آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سارے سو گئے، کوئی جاگ رہا ہے تو بتائے جی، السلام تاکہ علیکم سر۔ ہمارے پاس 5 منٹ ہیں مزید بھی۔ السلام علیکم سر۔ ایک جی، کون بول رہے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی بولیے گا۔
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا نام بتائیے گا. محمد نعمان فاروق سر. جی نعمان بھائی اب بولیے. سر اس کی بک کوئی بتا دیں جو پرچیز کرنی ہے. جی میں آپ کے گروپ کے اندر ویسے شیئر کی ہوئی بھی ہیں, میں شیئر کر دیتا ہوں. اس کا نام ہے عقائد نصفیہ ہے جو ہم جی پڑھ سر رہے ہیں. یہ عربک میں ہی ہے؟ جی عربی میں, اردو میں بھی ہیں, اس کی شرح بھی ہے, بلکہ اس کا ترجمہ تشریح بھی ہے, تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا. جی تھینک یو سر. اللہ. جزاک اللہ. جی اور جی کوئی دوست اور بھی تھے, کوئی بولے تھے اچانک, پھر وہ میرے خیال چپ ہو گئے. آپ کو اجازت عام ہے, آپ بول سکتے ہیں, اور اگر آپ کی شایانہ شان ہو تو آپ کو اذن عام ہے. جی ہماری بیٹیوں میں سے کوئی بات کرنا چاہے, اس پہ کومنٹس کرنا چاہیں, اور یا اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا چاہیں. جی اب دو ہی چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں کہ معمولی سی بھی تشنگی بات باقی نہیں رہی, یا بہت برا پڑھا رہا ہوں, پڑھ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ بھی نہیں لگ رہی, اور اوپر سے سب کچھ گزرے جا رہا ہے. اب دو ہی چیزیں ہیں. اب اللہ خیر کرے, پتہ نہیں وہ کیا ہے, اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. جی چلے, میرا خیال کہتا ہے ہمیں یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہیے. اور جو فرسٹ محمد تنویر ٹو ایوری ون, فرسٹ کیا ہوگا فرسٹ جی تنویر صاحب, فرسٹ کیا ہے؟ سر جو آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ پہلے نمبر پہ ایک چیز ہے کہ میں بہت اچھا پڑھا رہا ہوں. آپ کی آواز کم آ رہی ہے, لیکن وہ یقیناً آپ نے اچھی بات کی ہوگی. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. چلیے جی یہاں پہ ہم لوگ سٹاپ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.